دار و رسن کی گود کے پالے ہوئے ہیں ہم، سانچے میں مشکلات کے ڈھالے ہوئے ہیں ہم، وہ دولت جنوں کے زمانے سے اٹھ گئی، اس دولت جنوں کو سنبھالے ہوئے ہیں ہم، اور جفا کی تیگ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے برسرے میدان مگر جھکی تو نہیں۔ اور علامہ شہید آپ ہمیں یاد نہ آیا کرو، کیونکہ جب آپ یاد آتے ہو تو انکھیں بھیگ جاتی ہیں، جب آپ یاد آتے ہو دلوں سے موت کا خوف نکل جاتا ہے، جب آپ یاد آتے ہو موچی دروازے میں حکمرانوں کے سامنے آپ کی للکار کانوں میں گونجنا شروع ہو جاتی ہے، جب آپ یاد آتے ہو آپ کے وہ الفاظ آنکھوں کے سامنے آتے ہیں جب آپ نے کہا تھا ایک وقت آئے گا تم اپنے بچوں کو داستانیں سنا رہے ہوگے، آج ہم آپ کی داستانیں بابا شہید لوگوں کو سنا رہے ہیں، اور جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ کتنی الہامی گفتگو علامہ شہید نے اپنی شہادت سے چند دن قبل کی تھی، کہا اللہ بہت سے لوگ بہت سے گناہوں کو لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور احسان الہی ظہیر ابھی زندہ تھے، انہوں نے کہا یہ احسان الہی ظہیر تیری بارگاہ میں شہادت کی چادر کو اوڑے ہوئے آئے گا۔ بعض الفاظ کئی مرتبہ انسان کے منہ سے الہامی نکلتے ہیں جو رب کو اتنے پسند آتے ہیں، رب میں قبول کر لیتا ہے۔ ابھی طلبہ کنونشن 2 دن پہلے پروفیسر ساجد میر صاحب نے اس سے خطاب کیا، جماعت کے مقاصد کے اوپر انہوں نے 2 نہایت عمدہ باتیں کی، آپ نے اور میں نے نصیحت کے طور پہ اس کو یاد رکھنا ہے۔ جماعتوں کا مطلب، جماعتوں کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ بے شک جماعتوں کا کردار والدین کا بھی ہوتا ہے، لیکن اسلامی جماعتوں کا جو بنیادی کردار ہوتا ہے وہ تبلیغ کا ہوتا ہے، وہ ابلاغ کا ہوتا ہے، وہ دین کے لیے کٹ جانے کا عزم ہوتا ہے، وہ دین کے لیے کھڑے ہونے کا جذبہ ہوتا ہے۔ مذہبی جماعتوں کی جو بنیاد ہوتی ہے اس کے 2 اصول ہوتے ہیں، ایک ابلاغ دین کرنا ہے، علم حاصل کرنا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اور دوسری بات کیا؟ پھر اس دین کے نفاذ کے لیے جد و جہد کرنی ہے، پھر اقامت دین کے لیے۔ اس ملک کے اندر اگر آپ کے شہداء آج دنیا میں نہیں ہیں، کس لیے نہیں ہیں؟ اللہ کی قسم صرف یہ وجہ تھی، دین کی تبلیغ کرتے تھے، ظلم و تشدد کے سوداگروں نے نفرت کے ساتھ انہیں دنیا سے رخصت کیا، لیکن آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہیں۔ میں نے اور آپ نے دور حاضر کے اندر جو سب سے بڑا فتنہ دین کے رستے کے اوپر الہاد، لبرلزم، سیکولرزم کا کھڑا ہے، اس کا رد کرنا ہے۔ آپ بتلائیے گزشتہ دنوں پاکستان میں کس قسم کی ہرزہ سرائی کی گئی؟ 24 گھنٹے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے اس بات کو کہا گیا مدارس کا نصاب بند ہونا چاہیے، مدارس کو بند کر دو، نصاب کو تبدیل کر دو۔ بتائیے ایک سیکولر یونیورسٹی کا طالب علم سیکولر یونیورسٹی کے استاد کو مارتا ہے، اس میں مدرسے کا کیا قصور ہے؟ اس میں مدرسے کے نصاب کا کیا قصور ہے؟ میں میڈیا پہ جاتا ہوں، آپ کو سچے دل سے بتاتا ہوں، میڈیا پہ اسلام پسند لوگ ہیں، یہ بات نہیں کہ ہے ہی نہیں، ہیں چند نام ہیں، لیکن وہ بھی بعض اوقات لبرلزم اور سیکولرزم کے پراپوگنڈے سے اس طرح متاثر ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آج میڈیا آپ کو کس چیز کی تبلیغ کر رہا ہے؟ وہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ اسلام کے خلاف جو بکواس ہو، قرآن کے خلاف جو بکواس ہو، رسول اللہ کے خلاف جو بکواس ہو، اللہ کے خلاف بھی جو بکواس ہو، آپ برداشت کریں۔ یہ بیانیہ ہے لبرلزم اور سیکولرزم کا، یہ بیانیہ ہے کہ آپ اسلام کے خلاف، شاعر اسلام کے خلاف جو بھی باتیں ہوں برداشت کریں۔ کیا آج تک کسی میڈیا میں یہ جرت ہوئی ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ اگر یہ شدت پسندی ہے، ہیٹ سپیچ ہے، تو اسلام کے خلاف گفتگو کرنا بھی شدت پسندی ہے؟ اسلام کے خلاف، رسول اللہ کے خلاف، اسلامی شاعر کے خلاف گفتگو کرنا، اس کے اوپر کبھی پروگرام نہیں ہوا۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان کی ریاست، اس کا مطلب کیا ہے؟
آج 23 مارچ ہم منا رہے ہیں، یوم پاکستان، قرارداد مقاصد کا دباچہ، آرٹیکل 2A(B) میں پڑھیے، پاکستان کا مذہب کیا ہوگا؟ اسلام ہوگا۔ ریاست کا مذہب کیا ہوگا؟ اسلام ہوگا۔ اسلام کی ترویج اور اشاعت کے لیے ریاست جدوجہد کرے گی۔ کوئی بندہ اسلام کے خلاف اگر بکواس کرے گا اس کو ریاست کے خلاف مانا جائے گا۔ یہ تو ہمارے آئین میں لکھا ہے، یہ تو ہمارے قانون میں لکھا ہے کہ اسلام کے خلاف، شاعر اسلام کے خلاف ہم کسی بھی بات کو اگر روکیں گے ٹوکیں گے تو ہم آئین کا تقاضا پورا کر رہے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ریاست کا مذہب جب اسلام ہے، جب ریاست اسلامی ہے تو اسلام کے خلاف بکواس کرنا آرٹیکل 6 کے تحت غداری کے تحت آتا ہے۔ آج تک کس لبرل اور سیکولرزم کے حامی اور دل دادا بندے نے اس بات کو اٹھایا ہے کہ نہیں اسلام کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے، رسول اللہ کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے؟ 24 گھنٹے صرف یہ بکواس کی جاتی ہے کہ جو اسلام کے خلاف بات ہو اس کو برداشت کرو۔ نہیں کریں گے ہم یہ بات برداشت۔ اسلام کے خلاف جب بات ہوئی، علامہ شہید نے قربانی دی، یزدانی شہید نے قربانی دی، حبیب الرحمن یزدانی اس سے پہلے بھی خنجر کھا چکے، قدوسی نے قربانی دی، محمد خان نجیب نے قربانی دی۔ یہ ہمارے اسلاف کی روایات ہیں، اور انشاءاللہ جب تک ہم زندہ رہیں گے اپنے اسلاف کی روایات کو واپس لوٹاتے رہیں گے۔ اسلام کے خلاف جب بھی اسلام کے خلاف کوئی حملہ ہوگا آپ دفاع کے لیے نکلیں گے کہ نہیں؟ اور میں امیر محترم اور یہاں پہ جو نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر عبدالغفور راشد صاحب، بابر رحیمی صاحب، ریاض الرحمان یزدانی صاحب، دیگر اکابرین، ان کو بھی میں کہتا ہوں، امیر محترم کو بھی میں کہتا ہوں کہ آپ نکلیے، اللہ کی قسم آپ ہمیں لڑائیے، ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، ہم جانے دینے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں یہ حکومت لبرلزم، سیکولرزم، قادیانیت کو پرموٹ کر رہی ہے، دوبارہ نکلیے، تحریک نجات کو چلائیے، اسلام آباد کے اندر دھرنوں کو دیجئے، بغیر گولی چلائے، بغیر لاٹھی چلائے، بغیر اسلحہ اٹھائے۔ میر صاحب اب حکم کریں، اللہ کی قسم جب تک جسم میں جان باقی ہوگی وہاں سے واپس نہیں لوٹیں گے۔ تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر وعدہ کریں، جب قائدین اس بات کا آپ سے وعدہ لیں گے ایک دن انشاءاللہ ہم نکلیں گے، ایک دن ہم نکلیں گے، اسلام آباد کی سڑکوں پہ دھرنا ہوگا، نہ گولی چلے گی نہ لاٹھی چلے گی، اور وہ دھرنا تار القادری کے دھرنے جیسا نہیں ہوگا کہ 2 دن بعد قادری صاحب اور ان کا کزن جب دل کیا یو ٹرن لے کے واپس آیا۔ میر صاحب آپ دیگر جماعتوں کو، دیگر مذہبی قیادتوں کو اعتماد میں لیں، اللہ کی قسم اسلام کی پہراداری کرنے کے لیے آج بھی نوجوان تیار ہیں، اسلام کی چوکیداری کرنے کے لیے آج بھی نوجوان تیار ہیں، اور نکلو گے کہ نہیں نکلو گے؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب۔ قم للصلاة إذا المؤذن كبارا، أقبل لربك مسرعا متطهرا.